اپنے آپ کو آخرت کی طرف موڑ لو۔ آج ہم سب کا رخ دنیا کی طرف ہے، مال کی طرف ہے، اسباب کی طرف ہے، چیزوں کی طرف ہے۔ ہم دنیا کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں، بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساریو الی مغفرۃ، ایسا کرو یو ٹرن لے لو۔ جی ادھر جا رہے ہو تم کیا کرو، ادھر نہیں، یو ٹرن لو، ایسا گھماؤ اپنی گاڑی، اور گاڑی گھما کر ادھر قبلے کی طرف، اللہ کی طرف، وَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف اپنی دوڑ، اپنی رفتار اور اپنا رخ ادھر کو موڑ لو۔ ہاں اگر یہ سوچتے رہو گے حال اچھا ہوگا تو کریں گے، ذرا سا حالات بدل جائیں تو ہم کریں گے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حال اچھا ہوگا اس کی امید کم ہے، آنے والا حال اور برا ہوگا اس کا اندیشہ، ڈر زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بادر الاعمال سبعا، 7 قسم کے الگ الگ حالات آنے والے ہیں، 7 قسم کے الگ الگ حالات آنے والے ہیں۔ اس لیے کیا کرو، عمل میں جلدی کرو، اپنا رخ موڑنے میں جلدی کرو، دیر مت کرو، جلدی سے اپنا رخ موڑ لو اور ادھر آ جاؤ، مغفرت بخشش کی طرف آ جاؤ، ادھر دنیا کی طرف کا پیچھا چھوڑ دو، ادھر اللہ کی طرف اپنا راستہ پکڑ لو، ورنہ حال اور خراب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے حالات دنیا میں آتے رہتے ہیں۔ ما تنتظرون، کس کا انتظار کر رہے ہو؟ فرما الا فقرا منسیا، آج جس حال میں ہو نا وہ حال بہتر ہے، ورنہ آگے کبھی اور بگڑا ہوا حال آ سکتا ہے، اور وہ حال کیا؟ فقرا منسیا۔ اللہ فرماتے ہیں اچانک کسی کو اللہ اوپر سے نیچے گرا دیتے ہیں، آسمانی آفتیں آ جاتی ہیں، بلائیں آ جاتی ہیں، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی زلزلہ آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی کسی نے چوری کر لی، ڈاکہ پڑ گیا، کوئی نہ کوئی ایسا حال ہو جاتا ہے جس حال میں آدمی اوپر تھا وہ اوپر سے اچانک نیچے آ جاتا ہے۔ جی بارشیں آئیں اور سیلاب آیا، ابھی قریب میں کیرلا میں سیلاب آیا، جی تو پانی اتنا تیز آیا کہ بڑے بڑے گھروں میں رہنے والے پورے کا پورا گھر ڈوب گیا، اور جہاں گھر تھا وہاں سے 2-2 3-3 کلومیٹر دور گھر کھسک کے چلا گیا، زمین کی زمین کھسک گئی۔ انہوں نے بتایا 1 مہینے میں جتنی بارش ہونی چاہیے اتنی بارش 1 رات میں ہو گئی، 1 مہینے میں جتنی بارش ہونی ہے اتنی 1 رات میں ہو گئی، تو زمین جو ہے اس بارش کو برداشت نہیں کر سکی اور اوپر سے چٹانیں گر گئی، زمین کھسک کے چلی گئی، اور وہ اوپر سے نیچے آ گئے۔ جن کے پاس گھر تھا اپنا، جن کے پاس اپنی سواریاں تھی، جن کی اپنی زمینیں تھی، وہ سب کے سب ایک دم اوپر سے نیچے آ گئے، کچھ نہیں، بدن کے جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ جی باہر کشمیر گئے، وہاں اچانک بارشیں شروع ہو گئی، اتنی تیز بارشیں پڑی کہ ہوٹل کی 2 منزل تک بارش آ گیا، پانی بھر گیا، پہلی منزل، نچلی منزل، پہلی منزل، دوسری منزل، پوری بارش، اب رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، اوپر چھت پہ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور چھت پر بھی آہستہ آہستہ پانی آنا شروع ہو گیا، چاروں طرف پانی ہے لیکن پینے کے لیے 1 گھونٹ پانی نہیں ہے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے لیکن پینے کے لیے 1 گھونٹ پانی نہیں۔ اوپر سے لوگ ہیلی کاپٹر میں گزر کر 1 باٹل نیچے پھینکتے تو 1 باٹل کے لیے 10 آدمی دوڑتے ہیں۔ وہ معمولی لوگ نہیں تھے، جن کے پاس کروڑوں کے پیسے تھے، وہ لوگ تفریح کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے اور وہاں مزے کرنے کے لیے گئے۔ اللہ نے دکھایا کہ اوپر سے نیچے اللہ تعالیٰ اچانک اتار دیتے ہیں تو آدمی فقرن منسیا، ایسی فقیری آ جاتی ہے جس فقیری کو منسیا، بھلا دینے والی فقیری، کچھ یاد نہیں رہتا، اب صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے میرا بھی بنگلہ تھا، میرے بنگلے کے سامنے بھی 2-2 4-4 کاریں کھڑی ہوتی تھی، میرے پاس بھی پیسے کی ریل پیل ہوتی تھی، یہ یاد رہ جاتا ہے، باقی سب بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی صرف اتنا یاد رہ جاتا ہے کہ
کہ بھوک لگی ہے مجھے، میری بیوی بھوک سے تڑپ رہی ہے، میرا بچہ بھوک سے تڑپ رہا ہے، کیا تھا کیا نہیں تھا چھوڑو، ایک روٹی کا سوال ہے، ایک گھونٹ پانی کا سوال ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حال بدلے گا، کبھی کبھی کروٹ لے لیا زمانے نے اور حال بدل گیا اور اوپر سے نیچے آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے جلدی کرو، جہاں ہو وہیں سے رخ موڑ لو، کبھی کبھی حال اور بدل جاتا ہے۔ فرمایا غنن مطغیہ، ایسی مالداری آتی ہے جو مالداری انسان کو سرکش بنا دیتی ہے۔ جی پیسہ آتا ہے لیکن پیسے کے ساتھ میں غرور آتا ہے، پیسے کے ساتھ میں اکڑ آ جاتی ہے۔ جی پیسہ بھی آیا لیکن پہلے تو لوگوں کو سلام بھی کرتے تھے، بیٹھ کے بات بھی کرتے تھے، کبھی چائے بھی ساتھ میں پی لیتے تھے۔ اب اللہ نے مال دیا تو گردن اتنی اکڑ گئی ہے کہ نہ دائیں دیکھتا ہے، نہ بائیں دیکھتا ہے، نہ نیچے دیکھتا ہے۔ جی اکڑی گردن، جی اس کی گردن اکڑ گئی، سینہ تن گیا، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے کہ مال آیا ہے، مال کے ساتھ میں غرور آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں قصہ سنایا، فرمایا تین آدمی تھے، جی تین آدمی تھے، تین آدمیوں کا قصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا۔ ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا، ایک آدمی کو کوڑ کی بیماری تھی، کوڑ کا بیمار، ایک گنجا سر پہ بال نہیں تھے اور ایک آدمی اندھا تھا۔ اللہ نے ان تینوں کی آزمائش کرنا چاہیے، امتحان لینا چاہا تو اللہ نے ان کے پاس ایک فرشتے کو بھیجا۔ وہ کوڑ والے بیمار کے پاس کوڑ کی شکل میں ایک فرشتہ آیا اور فرشتے نے آ کے اس سے کہا بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ جی اس نے کہا یہ جو بیماری ہے نا، اس بیماری کی وجہ سے، کوڑ کے مرض کی وجہ سے لوگ مجھے بازو بٹھاتے نہیں ہیں، میرے سے ملاقات نہیں کرتے، مجھ سے بات نہیں کرتے، گھر والے رکھنے تیار نہیں ہیں، بستی والے بستی میں رکھنے تیار نہیں ہیں، ایک ہی آرزو ہے، ایک ہی خواہش ہے، یہ بیماری سے اللہ تعالیٰ نجات دے۔ جاؤ میں دعا کرتا ہوں تمہارے لیے۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، پورا کوڑ کا مرض جا کر صحت مند بن گیا، سلامت بدن بن گیا اور ماشاءاللہ خوبصورت بدن بن گیا۔ اب اس سے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے اور کچھ نہیں چاہیے، ایک اونٹ مل جائے تو ایک اونٹ میں دودھ وغیرہ لے کر اس کے ساتھ میں زندگی گزار لوں گا، میری زندگی گزر جائے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے لیے چند اونٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ تو چند اونٹ دیے اور وہ سارے کے سارے گابھن تھے، پیٹ میں بچہ تھا۔ اس میں برکت کی دعا دے دی، چند دنوں میں ماشاءاللہ وہ اونٹ جنگل کے جنگل بھر گئے، جنگل کے جنگل، خوب برکت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جی اس گنجے کے پاس گیا، گنجے سے جا کے پوچھا بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا یہ سر پہ بال نہیں ہے، صورت بگڑ گئی ہے، اس لیے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹا بناتے ہیں، ایسا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت دور کر دے اور اللہ تعالیٰ راحت کی زندگی دے دے۔ اس نے سر پہ ہاتھ پھیرا، بدن پہ ہاتھ پھیرا، بیماری دور ہو گئی۔ اس سے پوچھا اور کچھ چاہیے؟ اس نے کہا ایک گائے مل جائے تو گائے کے دودھ سے زندگی بسر ہو جائے گی۔ کہا چلو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ اس کے لیے گائے کا انتظام کیا، برکت کی دعا دے دی، ماشاءاللہ گایوں سے جنگل کا جنگل بھر گیا۔ پھر اندھے کے پاس گیا، اندھے سے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہا اندھے کو کیا چاہیے؟ دو آنکھیں، روشنی ہوگی تو دنیا ہوگی، دنیا روشنی نہیں تو دنیا ہی نہیں ہے، اس لیے اس نے دعا مانگی، کہا اس کو آنکھیں دے دو۔ اللہ نے آنکھوں میں روشنی دے دی، آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ تو پھر پوچھا اور کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا بکری سے مجھے محبت ہے، ایک دو چار بکری